سب شاہ و گدا اس کے دسترخوان پہ پلتے ہیں، ایک ایک دانے پانی میں اسی کے محتاج ہیں، تو حکم دینا بھی اسی کو سجتا ہے۔ محتاج مخلوق اٹھ کر کسی پر حکم جمائے جو خود اپنے دانے پانی میں کسی کا محتاج ہے۔ تو اللہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے، اللہ کا جو حکم نامہ ہے، وہ یہ قرآن پاک کی شکل میں ساری کائنات کے لیے، کالے ہوں یا گورے ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں، یورپ میں بستے ہوں، ٹھنڈے ملکوں میں ہوں، گرم ملکوں میں ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، حاکم ہوں، محکوم ہوں، سب کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس لیے یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، مجوسیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے راہ ہدایت ہے۔ اور قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ اللہ کی حجت ہے اپنے بندوں پہ۔ میں بھیج چکا ہوں تمہاری ہدایت کا پورا سامان، اب اس کے مطابق فیصلہ کل قیامت کے دن کروں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو جو اس کے مطابق زندگیاں لے کر آئیں گے کامیاب ہوں گے، اور جو اس کے خلاف زندگیاں لے کر آئیں گے، جو اور جیسے ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ تو ہر قوم کو اور ہر خاندان کو اور ہر گویا کے طبقے کو اپنی ہدایت اس میں ڈھونڈنی اور اس سے لینی۔ چنانچہ مجوس کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، خیر کا الگ اور شر کا الگ۔ خیر کے معبود اور خیر کے خدا کو یزداں کہتے ہیں، اور شر کے معبود اور شر کے گویا خدا کو وہ اہرمن کہتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بلا شبہ وہ ایک ہی معبود برحق ہے۔ ساری زندگی ہم اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں تو اس دولت کا اور اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارا دل و دماغ دویت سے پاک ہے، ورنہ یہ صفائی کرنا آسان نہیں ہے۔ جن دلوں میں اور جن دماغوں میں شرک بسا ہوا ہے، اٹا پڑا ہے، اور وہ اندر کے شرک کے اثرات کو دھونا اور اپنے دل کو پاک کرنا، یہ بڑی محنت طلب کام ہے۔ اور جو لوگ فکر کرتے ہیں، حق کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، وہ لمحوں میں پاک بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو نہیں جانتا مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، سندھ کے سپوت، امام انقلاب کہا گیا ان کو، امام انقلاب۔ یہ پہلے کیا تھے؟ بوٹا سنگھ۔ تو اللہ نے کیسے دل کی دنیا کو بدلا، نہ صرف یہ کہ ایمان اور توحید کی دولت سے نوازے گئے، بلکہ پھر قرآن کے حافظ اور مفسر بنے اور امام انقلاب بنے۔ بوٹا سنگھ، ان کا نام کوئی اور ہوا ہوگا۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ بھی امام اولیاء اللہ نے ان کو بنایا، قرآن کا مفسر بنایا۔ تو آدمی اگر حق کا طالب ہو تو ہندو گھرانے کا ہو، سکھ گھرانے کا ہو، ہے تو اللہ کا بندہ، جب وہ حق کا طلبگار ہے اللہ اس پر ہدایت کو کھول دیتے ہیں۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، ان میں سب سے پہلا درجہ انابت کا ہے۔ سب سے پہلا درجہ انابت کے معنی حق کی پیاس ہے، حق کی تلاش ہے، حق کی طرف رجوع ہے، چاہتا ہے کہ میں غلط سے بچ کر صحیح پر آؤں اور بامقصد اور کامیاب زندگی گزاروں۔ یہ اندر چاہت ہو، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیغام خصوصیت سے مجوس کے لیے ہے، تو مجوس تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، اب جن کو یہ پیغام اللہ نے دیا ہے ان تک کون پہنچائے گا؟ ہمیں اس کی فکر ہے،
اس قرآن کی وارث امت کے ذمے ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو ھذا بلاغ للناس، انسانیت تک پہنچاؤ اس کو۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی ساری محنت اس لیے کہ ہماری ٹانگوں میں جان آ جائے، ہم خود کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے، ہم پہ محنت ہو رہی ہے کہ یہ دوسروں پہ محنت کرنے کے لائق ہو جائے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، صرف بننے کی نہیں، اس امت کے ذمے بننے کے ساتھ بنانے کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے بھی گئے اور بناتے بھی گئے، اور سارے مہاجرین اور انصار کو بننے اور بنانے دونوں کاموں میں لگایا۔ ہم میں سے کسی کو اگر زیادہ فکر ہو جائے تو اپنے بننے کی فکر ہوتی ہے، یہ بھی مبارک ہے اور یہ بنیاد ہے، لیکن اس پر مطمئن ہو جانا نہیں، بلکہ اپنے بننے کی طرح بنانے کے فریضے سے بھی باخبر رہنا، دوسروں پر بھی محنت کرنا درجہ بدرجہ، جہاں تک اللہ یہ ذمے ہے، ہر امتی کے ذمے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے داعی یہ جہاں جائے، کسی شادی کی مجلس میں ہے، کسی غم اور میت کے مجلس میں ہے، جہاں ایک مسلمان ہو وہاں اچھی دعوت چل رہی ہے، اور مسلمانوں کا مجمع ہو وہاں خیر کی دعوت کا مجمع ہو۔ یہ دولت اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو معاشرے کے اندر خیر کا غلبہ ہو، شر ختم ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے ارشاد فرمایا دو معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، انما هو الہ واحد، یہ بات طے شدہ ہے کہ معبود اور الہ تو ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرتے رہو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرتے رہو۔ ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی بنیاد غیر اللہ کا ڈر ہے۔ جب یہ جو فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرا ڈر رکھو، تو جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا وہ اتنا شرک سے پاک ہوتا جائے گا۔ یہ جا کر وہاں موم بتی جلا رہا ہے، کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، یہ اسی لیے کہ یہاں سے نقصان نہ ہو جائے، یہاں سے فائدہ پہنچ جائے، یہاں سے یہ ضرر نہ آ جائے۔ اور جب ایک اللہ کا ڈر دل میں رچ بس گیا تو پھر ان تمام شرک کے اثرات اور جراثیم سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر بہت مبارک چیز ہے، جس کو جتنا نصیب ہو جائے، اور سب سے زیادہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ نبیوں کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ چنانچہ ساری امت کا تقوی اور خدا خوفی ایک پلڑے میں رکھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا خوفی دوسرے پلڑے میں، وہ جھک جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، اللہ کا ڈر، عظمت کا ڈر، اجلال، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بڑائی کا ایک ڈر ہوتا ہے۔ اس کو ظاہر کے اعتبار سے ہم یوں سمجھ جائیں کہ کوئی کمشنر ہے، کوئی گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کسی علاقے میں آیا تو سارے ملازم اور سب لوگوں کی جو ہے وہ دوڑ لگ جاتی ہے۔ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، واللہ علم اس کا کیا نام تھا، کہ ایم خان کہتے تھے، یہ کہتے ہیں، ٹریفک پولیس کا افسر تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جس گاڑی کا چلان کرنا ہے اس سے دعائے قنوت سننی، یہ چلان ہے، کلمے سننے اس سے، یہ اس کا چلان ہوتا تھا۔ تو ڈرائیور اس سے ڈرتے تھے، آنے والے ڈرائیور بتاتے تھے آگے قیم خان کھڑا ہے، وہ پہلے سے کلمے شروع کر رہے ہوئے سن لے گا۔ تو بڑے کا ڈر ہوتا ہے، چاہے دنیاوی منصب کے اعتبار سے ہو، دینی منصب کے اعتبار سے ہو، جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے،
فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی طرح یہ بھی حکم ہے۔ ہم نماز کو تو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، لیکن جس اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہی اللہ فرما رہے ایّایا فارہبون، مجھی سے ڈرو۔ تو یہ بھی حکم خداوندی ہے۔ اور پھر ایّایا کو مقدم کیا، عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہوا۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔